کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں، باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مریم نواز پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئی، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، وہ اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا، اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر۔ ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نارمل میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کے احکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی. مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے. کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، آپ لوگ کی توجہ ہے نا، جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. صرف شادیاں اسلام میں 4 نہیں ہیں، شریعت کے دلائل بھی کتنے ہیں؟ کیونکہ 4 بولتے ہیں ایک دم دماغ ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو 4 کے علاوہ بہت ساری چیزیں، شادیوں کے علاوہ بھی 4 ہیں. مشہور فرشتے 4 مشہور ہیں، مجتہدین مشہور 4 ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو 4 دلائل ہوتے ہیں. اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے، میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں. نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس ہے. قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں، سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں. پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا. غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا، لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر اس کی قسمیں متواتر ہو، خبر واحد ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ قسم ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اجماع. امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا، تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے. یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے؟ قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے، اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے.
تو یہودی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ دیا اور پبلک کو دیکھا، عوام کو دیکھا، تو سب گمراہ ہو گئے، یہ دلیل دی ہے۔ تو مسلمان بھی وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اور دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے اسی وقت سے خیال تھا اس کا میں جواب دوں گا۔ دیکھو یہود و نصارہ میں اور اس امت میں فرق ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا، جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا، یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن۔ قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی، جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی، تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامت المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ پوری امت اگر گمراہ ہو گئی، کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو، ہمارے سامنے قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہے۔ تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع، لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے، عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے۔ اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور آسان مثال سے آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے۔ کون کمانڈ کر رہا ہے؟ فوجیوں کی میجر۔ اس وقت اس میجر کے ماتحت جو فوجی ہوں گے نا، پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے، بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا، وہ بھی اسی میں خوش ہوگا۔ بھئی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو۔ اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھئی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا، حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں، متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی۔ اس میں امت کے الفاظ ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں۔ نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑی امت، یہ معصوم ہے من حیث الامہ، فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے، حدیث نے، جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے۔ اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے، لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے، سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے بھائی، پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تورات غلط میں تحریف ہوئی نا، پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی، کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے۔ انجیل میں تحریف ہوئی، کیوں؟
وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن میں ممکن نہیں ہے تحریف. کیوں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ اسی طرح سے کیا کہ امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہو، سارے غلط ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو حامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے، ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں، وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں. وہ متضاد باتیں بھی کریں گے، کیونکہ امت کو ایک بیس ہی ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو، جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے؟ امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. وہ مانتے ان کو وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب، آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ ہے کہ نہیں؟ تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا، وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب ہوں، مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا. اس کا مفہوم یہی ہے بھائی ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث و تاریخی کتابیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث، جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو تاریخی کتابیں ہیں. تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے، 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ امام بہت بڑے تھے، مجتہد تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں. اس خاتون کا وہ تو بیچاری مطمئن ہو گئی، یعنی ظاہر ہے کیا کرتی، وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی. غامدی صاحب، خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا، جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے، امام بخاری بھی، امام مسلم، ان کے ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے، لیکن محدث اپنے یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا. اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، اماموں کا نہیں. جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے، میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا، میں نے قرآن کو صحیح سمجھا اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں، یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے جو تشریح کر رہے ہیں اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، 4 اسکالر غلط، لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ، جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا، میں نے صحیح سمجھا. جواب یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا مان لیتی کہ نہیں مانتی. جواب کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ اتنے بڑے اسکالر ہو گئے کہ 1400 سال سے کیا باقی لوگ. وہی مجھے مثال یاد آئے گی کہ ہمارے محلے میں ایک پٹھان اور پنجابی کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا پٹھان پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، پھڈا تو ان کا ذاتی لین دین تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بیس پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو قومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پٹھان ہے تو اپنا پٹھان ہونا پیش کرنا شروع کر دے گا، پنجابی ہے تو پتا کہ سارے پٹھان پنجابی لڑے آپس میں. یہ تو جاہلیت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. تو کیا ہوا، اب وہ پٹھان بار بار اس کو تانے دے رہے ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں، ہم پٹھان ہیں. تو وہ پنجابی جواب میں کہہ رہے ہیں کیوں، روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، پنجابی نہیں کھاتے کیا؟
روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں؟ میں سن رہا تھا کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے اس کو، لڑائی ہو رہی، خیر وہ چھڑوا دیا لڑائی، وہ شکر ہے پٹھان پنجابی لڑائی نہیں شروع ہوئی۔ تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں، غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں، میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو، تو یہ جواب نہیں تھا، جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے اور میں نے صحیح سمجھا۔ تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو؟ 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہی وہ جو مجھے پھٹا یاد آیا نا کہ روٹی صرف آپ کھا رہے ہو، ان لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائی۔ تو وہی بات ہے، وہ ہمارے دوست ہیں سلمان بھائی، کیا کریں یار، چٹکلے پہ چٹکلے یاد آ جاتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں یہاں، میں نے بڑا واقعہ سنا، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے ادھر دوست ہیں بڑے اکثر دعوت کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ ہم ان کے گھر، میں تو نہیں تھا، یہ انہوں نے خود مجھے سنایا، کھانا ہے، آگے بیٹھے ہوئے عمران بھائی ابھی بھی ہیں، باریک سے یہاں ہوتے ہیں کہ عمران صاحب وہ بیٹھے ہوئے، باریک کا لفظ کاٹ دینا وہ غصہ نہ ہو جائے، دبلے ہیں یار، باریک کا لفظ کاٹ دینا، دبلے سے عمران بھائی وہ بیٹھے ہوئے، سامنے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا میں، وہ پھر بولے گا میری برائی کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہ سامنے بیٹھا ہے۔ اب بریانی میں ایک پلیٹ میں دو بندے شریک، ایک پلیٹ میں دو بندے شریک، یہ جو دوسرے تھے نا ان کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے، میں ایک دم بریک لگا رہا ہوں، وہ ایسا نہ ہو بیچارے بولے یار اتنا پرانا واقعہ آپ میری بدنامی کر رہے ہو۔ یہ ساری بوٹیاں انہوں نے جلدی جلدی کھا لی، اور پلیٹ میں جو نئی بوٹی لا کے ڈالی جا رہی ہے اس پہ بھی جو عمران بھائی جو تھے نا ان کو آ گیا غصہ۔ اب انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں دعوت میں بولوں تو ساری بوٹیاں کھا گیا، کھانے پہ تو بریانی میں بوٹیاں کھا جو تو بچا گیا۔ اب ان کو لگا تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں ان کو بولوں کہ تم بوٹیاں کھا گئے، اچھا نہیں کیا۔ تو انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے نا، اس کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کا عمل برا لگا ہے، ہاتھ باندھ کے ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گئے، میں کھائی نہیں، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اچھا عمران بھائی کا کہنا یہ تھا کہ میں احتجاج کر لیتا بات ختم ہو جاتی، کوئی میرا آگے موڈ نہیں تھا لڑنے کا جھگڑنے کا، اور ان کو بھی احساس ہو جاتا کہ میں نے غلط کیا، بات ختم ہو جاتی، میرا کوئی جھگڑے کا کوئی طنز کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے بولا نا جو بوٹیاں کھا گئے تھے، انہوں نے کہا عمران بھائی کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہتے اس پہ مجھے غصہ آیا، کہہ رہے میں نے کہا نہیں ہم تو گھاس کھاتے ہیں، گوشت تو صرف تم کھاتے ہو، ہم کس پہ پلے ہوئے ہیں، ویجیٹیرین ہیں، ہم گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ غصہ مجھے اس پہ آیا کہ ایک تو بوٹیاں کھا گیا ہے، چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، ختم کرنے کے بعد پوچھ رہے آپ گوشت کھاتے؟ تو غامدی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا، خاتون نے آپ سے سوال پوچھا تھا، چاروں امام ایک طرف ہیں، ان کی ریسرچ ایک طرف ہے، اور بلکہ پوری امت ایک طرف، اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو، تو یہ سارے غلط تھے، آپ صحیح ہو۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب؟ بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں، میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا، آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے ان کو سمجھ نہیں تھی، سمجھ کس کو ملی ہے؟ مجھے ملی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے۔ میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے،
سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی، کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی ہیں، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو بلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں، اب بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی ہے، اور دخل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئی، دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں، چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نخواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہے ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو، جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی، بری بات ہے نہیں؟ جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا۔ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے، جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف، بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا دیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں، اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی، کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں۔ بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھئی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھئی کاٹ دیں، آپ میرا گھر کاٹ دیں، ذبح کر دیں۔ تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے۔ جو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانی ہے 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے۔ اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو۔ ابے اللہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں؟ تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی۔ کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں، یا تو ہوتا نا اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے۔ حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے، کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر۔ لباس اتار لیا اپنا، کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا، 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار۔ میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں
میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا بہت، جتنا بھی وی آئی پی ہے جو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے والے، یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو کیا کرے آدمی، اس کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلے کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی؟ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھٹا وڈو، یہ کیا مجھے بغل دکھا رہا ہے، بازو نیچے کر. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں، جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، چپ آ کے پھر گلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے. نا 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 نا، یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں، خوشبو لگانے پر پابندی، بال توڑنے پر پابندی، جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی جو ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا. قربانی کرو، حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں جاؤ طواف زیارت. اتنی پبلک 3 عظمت والے دن ہے نا، یہ ایام نحر عظمت والے دن. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ. ابھی تو آئے تھے، اللہ نے کہا اب واپس جاؤ. جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی، عرفات کا وقوف کیا آپ نے، عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، عرفات کا وقوف بھی کر لیا، قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں میری طرف سے آرڈر. نا اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا؟ جو تھوڑی بہت پرسنالٹی دی بالوں کی وجہ سے، وہ بھی بولو. جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا آپ؟ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شیخ ایسے، لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں، حج یا عمرے میں حلق کرانا، ٹن کرانا ضروری نہیں ہے. قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں، سمجھتے ہو؟ لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے؟ بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا، میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹرین کرا دی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹرین کرائی، ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے، حلق کی سنت. ٹرین کرا لی ہم نے، عمرے میں بھی ٹرین کرائی، حج میں بھی ٹرین کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا، میں نے ٹرین نہیں کرائی، میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ، اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے، وہ بھی ٹرین کرا لی تو ختم ہو جائے گی. دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹرین کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا، یہ کیسا عمرہ ہے، یہ کیسا عمرہ ہے؟ تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے؟ زیادتی. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کی ہوا ہے اس پہ، میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار؟ تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے یار ٹرین کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹرین نہیں کرا سکتے، ان کو کہہ رہے یار نہیں ہم نہیں. وہ کہہ رہے ہم ٹرین میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں.
تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو، تم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹنڈ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے۔ عمرہ کریں ٹنڈ سے، اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر، لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا؟ قصر کا بھی آپشن، ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک۔ سمجھتے ہو تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا کہ قصر کرا لوں گا، تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میرے بال، میری ٹنڈ، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے، میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں۔ ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ، ایسی کی تیسی، بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں۔ تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز، کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار، آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے، یہ کیسا عمرہ ہے یار، یہ کیسا عمرہ ہے یار، تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا، نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی، سنت ہے ہی اس لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے۔ یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے کیسے چھوڑ دیں، مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، حج پہ جایا کرو، یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے، ایسی یونیک عبادت ہے، یہ دیوانوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی، لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، میرا تجربہ مشاہدہ ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جائے۔ اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہوا، کتنے آرام سے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا۔ تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم۔ تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہے۔ حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈارون کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں۔ انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ کیا خیال ہے، یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے، لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بانڈ لگا کے، الفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی، اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، فل ان دا بلینکس ہی کیا جا رہے، نہیں یہ کہنے میں کیا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود۔ گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا۔ دو آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، دو کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا۔ اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟